علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ مکہ شریف کے ایک صوفی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی کھڑکی کھول دی جائے تو دنیا سے کرونا وائرس کی آفت ٹل سکتی ہے، اور اس حوالے سے سنن دارمی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما والے واقعے سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ بلکہ کیو ٹی وی کے مشہور اینکر پرسن جنید اقبال صاحب نے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باقی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ پلیز قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام باتوں کی تصدیق یا تردید فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو میں بھی حق میں ہوں کہ روزہ شریف دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی یہ جو کچھ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اس میں باقی عقائد امت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جنید اقبال صاحب، یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی ہے۔ میرے بھائیو، جہاں تک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے ارض پہ چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ قبر رسول کی حاضری اس روئے ارض کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے اس کے اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی والا مسئلہ حضرت عمر کو تو نہیں پتہ چلا، صحیح بخاری میں موجود ہے 1010 نمبر حدیث، 1010 نمبر۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی قحط پڑتا تو ہونا تو چاہیے تھا وہ کھڑکی کھلوا دیتے، یہ نہیں ہے۔ تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نماز استسقاء کے بعد، کہتے ہیں کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے۔ اب تو ظاہر آپ فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں تو بارش نازل ہو جاتی، انہوں نے تو کوئی کھڑکی نہیں کھلوائی ہے۔ اس طریقے سے وہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، قبر رسول پہ ایک جو ہے وہ اعرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اور اس طریقے سے دیکھیں وسیلہ اور توسل ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آپ مانگ سکتے، وسیلہ اور چیز ہے، وسیلے سے ہمیں کوئی انکار ہی نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہ جا کے مانگیں۔ اب مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک سفر کے دوران جب پانی ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو ایک پیالے میں پانی دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے تو ہاتھوں کی برکت ہم نے کئی دفعہ دیکھی، اپنا ہاتھ رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو وہ پھر وہ چشمہ اگر جاری ہوا ہے تو وہ قبر رسول پہ جا کے بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالیں، جو بعد میں شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں اور فضائل درود میں لکھ دیا، اور فضائل سنت میں لکھ دیا الیاس قادری صاحب نے کہ جی وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے نبی علیہ السلام نے 550 سال بعد 555 ہجری میں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں سر یعنی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا بوسے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا آپ ہاتھ مبارک نکالیں اور اس میں آپ رکھ دیں، میں نے تو دیکھا بھی ہوا ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا، سب سے زیادہ تو وہ حقدار تھے، ان کو پتا تھا اب رسول اللہ سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، نیور۔ ہاں ہمارا صلاۃ والسلام ان تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، قبر مبارک میں زندہ ہے، جسم سلامت ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، دیٹس آل۔ کمیونیکیشن نہیں آپ کر سکتے، ورنہ اما عائشہ 47 ایئرز اسی حجرے میں رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہوں، یا جب وہ جمل کے لیے نکلی تو رسول اللہ آواز دے کے روک لیتے، بعد میں جو وہ شرمندہ ہوئی حضرت علی کے خلاف جو معاملہ ہوا تو اسی وقت رسول اللہ ان کو روک لیتے۔ سب جھوٹ چل رہا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں، یہ ساری روایتیں کمزور ہیں، ان کا کوئی اصول محدثین کے اوپر یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے۔ الٹا اس کے بالکل اپوزٹ بات مل رہی ہے، حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے، نہ کہ آپ نے جا کے قبر پہ مانگنا شروع کر دینا ہے۔ تو بالکل نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کرائیں گے، ایون اپنے ہر مسئلہ لے کے جائیں گے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، دعا کرواتے تھے جا کے، اور پھر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے، حضور سے جا کے یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ بارش دیں، کہتے تھے اللہ سے دعا کریں، حضور سے کہاں سے مانگتے تھے، وہ دعا کرواتے تھے۔ تو دعا اگر حضرت عمر نے کرانی ہوتی قبر پہ جا کے تو کروا لیتے۔ وفات کے بعد والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وفات کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دعا مانگیں گے، اور کہتے ہیں نہیں جی وہ وفات اور یہ زندگی کا فرق آپ کر رہے ہیں، پھر ہمیں مجبوراً ایک ذرا نچلے لیول پہ اترنا پڑتا ہے
کہ جب حضرت ابوبکر اور علی کا 6 مہینے تک اختلاف رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے، سقیفہ بنی ساعدہ والا ایشو خلافت کا، اس وقت تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ سے جا کے قبر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا وصی کون ہے، آپ کا سکسیسر کون ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو نبی الاسلام کی جب خدمت میں حاضر ہوئے، نبی الاسلام نے کسی کام پہ بھیجا تھا، تو واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے، پنڈلی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے پنڈلی باندھ کے نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ میں نے کام کر دیا۔ تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس طرح مطلب زخمی ہو گئی ہے، وہ بھی حضور کے پوچھنے میں بتایا، تو اسی کہا جی یا رسول اللہ تھوڑے پیچھے لت پنوا آیا جی میں اے دیکھ لو، ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے ٹانگ میں نے توڑوا لی ہے۔ وہ حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا یا رسول اللہ چھلانگ لگائی تھی، تو آپ فرمایا ادھر کر، ٹانگ سیدھی کی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اسی ٹائم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ اب یہ تو یعنی یہ معجزہ ہے نا، عقل کو عاجز کر دینا، یعنی یہ فزیکل فنامنا کو توڑنے والی چیز ہے نا، اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، ہڈی تو جڑ ہی نہیں سکتی اتنی جلدی، لیکن وہ معجزہ ہے۔ تو اب اگر کوئی اسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہے کہ میری جب ہڈی ٹوٹے گی تو میں جا کے قبر رسول پہ جا کے کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ باہر نکالیں، یہ کوئی حرکت کرے تو آپ اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور وفات کے بعد کیا پروٹوکول ایک طریقے کا ہے، تو پھر سر آپ میں سے کون ہے جو عاشق رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہو کہ ایک ٹانگ توڑوا کے جا کے قبر پہ ٹھیک کرا لیں، پورے پاکستان کو اپنے فرقے کا کر لیں؟ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، پھر یہ کہیں گے نہیں وہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ اس کمیونیکیشن گیپ کو آپ سمجھیں گے، دنیا اور آخرت میں فرق ہے۔ اس لیے جنید اقبال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس قسم کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں اس طریقے کے ٹرینڈز نہ چلائیں، کوئی علم دین حاصل کریں اور یہ بابوں کے جو ریلیجن ہے اس سے باہر نکلیں، کتابوں کے ریلیجن پہ آئیں جو صحیح سند کے ساتھ نبی الاسلام نے امت تک پہنچائی ہیں چیزیں۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت چھوڑی، المستدل الحاکم میں، الموطا امام مالک میں آتا ہے، اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑے، کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے۔ تو قرآن اور سنت کے عقائد لے کے چلے، نہ کہ اس قسم کے عقائد۔ اور پھر اب جب ان عقیدوں کے بارے میں کوئی بولے گا نا تو اس کو فوراً کہیں گے یہ تو گستاخ ہے، نبی الاسلام کی عظمت کو نہیں مان رہا۔ تو پھر آپ سر ہمیں نہ گستاخ ہیں، آپ پہلے حضرت عمر کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے عظمت کو نہیں مانا اور جا کے انہوں نے کہا انا کننا نتوسل، پہلے تو ہم یہ کرتے تھے، یہ ہوتے تو کہتے ہیں ہن منکر ہو گئے ہو، ہن وہابی ہو گئے ہو، انہوں نے تو یہی کہنا تھا۔ میں تو ان کے پورے کلچر کو سمجھتا ہوں، اسی سسٹم میں سے نکل کے آیا ہوں۔ تو اس قسم کی جو مثالیں دیتے ہیں گنبد خضرا کی کھڑکی کی، اور وہ بڑا لوگوں نے فیس بک پہ بھی چڑھایا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہ کھڑکی کیوں ہے، یہ پوچھیں۔ وہ کھڑکی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اوپر قبر رسول کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا، تو وہ چھت میں انہوں نے وہ کھڑکی رکھی ہوئی ہے کہ چلو کھول کے وینٹیلیشن اندر کروا لیں۔ ظاہر ہے پھر اگر وینٹیلیشن نہیں کریں گے تو اندر جالے بن جائیں گے۔ اب یہ باتیں ان کے ساتھ کریں، یہ کہتے ہیں وہ گستاخ ہو گیا۔ تو یہ پھر یہ ہر سال جو ہے سعودی حکومت پینٹ کیوں کراتی ہے گنبد خضرا کو؟ ایک بار کرا کے چھوڑ دینا، پینٹ اتر جاتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، دھوپ پڑتی ہے، لکڑی کے اوپر ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو پینٹ کرواتے ہیں۔ میرے کو اب اس کو آپ روحانی مسئلہ نہ کوئی بنا لیں، گنبد خضرا کا سایہ کوئی نہیں جناب ہے، انہیں زمین پہ نہیں پڑتا، وہ پائی اتلی منزل تے زمین تک تو پوے، اوپرلی منزل پہ پڑتا ہے۔ چھت پہ تو آپ کی بھی چھت پہ کئی چیزیں ہیں جن کا سایہ نیچلی والی زمین پہ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ او جی اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، بیٹھتے ہیں جناب، پرندوں نے بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں، باقاعدہ صفائی ہوتی ہے، غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں، خانہ کعبے کے اوپر سے کہتے ہیں پرندہ نہیں گزرتا، وہاں کے اوپر تو ان کے وہ جو فوجی اور شرطے جو بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں اینج گھول پچھوں آتے ہیں، اینج کر کے لنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اینج نہیں لنگتے، اتنا احترام کرتے ہیں۔ اچھا غول والے تو اتنا احترام کرتے ہیں اور ڈردے نے، تو یہ پاکستانی جو چھوٹی چھوٹی کینچیاں لگا کے غلاف کعبہ کاٹ کے ادھر لے آتے ہیں، ان کی کینچی تو کوئی نہیں کھنڈی ہوتی، وہ کیوں نہیں ہوتی کھنڈی؟ سب کچھ کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن باقی کورونا سے جان چھڑانی ہے، دعائیں کریں اور اپنے کرتوتوں کے اوپر بھی دیکھیں۔ اور مجھے غامدی صاحب کی بات یاد آئی، اس سے پہلے بھی ایک اور مسئلہ اٹھا تھا 3-4 سال پہلے، تو اس وقت نا تقی عثمانی صاحب نے اس وقت بھی ایک وہ چیز چھوڑی تھی کہ 70,000 دفعہ سورہ الشمس پڑھ کے نا تو
نبی علیہ السلام نے خواب میں ایک بزرگ کو کہا ہے کہ وہ ٹل جائے گا صاحب، تو اس پہ غامدی صاحب نے کہا تھا بڑے احترام کے ساتھ قرآن نے اور سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ عذاب آتے کیوں اور ٹلتے کیسے ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو مستحق نہیں کر لیتی کہ اس سے نعمت چھن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے، اور اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گی نا تو اس کی حالت صحیح واپس بھی نہیں آئے گی۔ کرتوت ہم نے صحیح کوئی نہیں کرنے ہیں، ہم نے اس قسم کے ٹوٹکے اپنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ پہنچ جائیں تو فلاں جگہ چلے جائیں تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ روز روز نہیں ہے اس طرح کے معاملات ہوتے، نہ ان کو لے کے اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ لہٰذا ٹرینڈ چلانے بند کرو، کوئی صحیح گل امت نو دسو جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے، جذباتی ڈاکٹرائن نہ بتائیں لوگ۔